اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی منادا اور اس کی 5 قسمیں کہ منادا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. ٹھیک ہے. یا تو مفرد معرفہ ہوگا منادا یا نکرہ مقصودہ. ان دونوں کا اعراب ایک ہوگا مولانا, دونوں مبنی علی ضم ہوں گے. پھر مضاف یا تو ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر مقصودہ ہوگا. ان تینوں کا ایک اعراب ہے مفرد منصوب, ہے نا؟ کیا ہوں گے مولانا؟ منصوب. اب آئیے دیکھیے, تو ہم نے آپ کو بتا دیا, مثالیں یہاں پر دے رہے ہیں. فالمنادا ان کان مفردا معرفتا. اور یہاں جب مفرد کہا جا رہا ہے مولانا, تو مفرد وہ بس تثنیہ جمع کے مقابلے میں مفرد نہیں مولانا. مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو مضاف نہ ہو اور شبہ مضاف نہ ہو. ہے سمجھ میں؟ یعنی تثنیہ جمع ہو سکتا ہے یہ مفرد, ٹھیک ہے؟ یہ مت سمجھیے گا. فالمنادا ان کان مفردا, تو منادا اگر مفرد ہو, معرفتان اور کیا ہو؟ معرفہ ہو, او نکرتان مقصودتان یا نکرہ مقصودہ ہو. کہہ رہے ہیں یبنا علی علامت الرفع, تو مبنی ہوگا, مبنی بر فتح ہوگا, ارے مبنی بر رفع ضمت, جیسے کہ ضمہ اس کا پیش. نحو یا زیدو, سمجھ میں آ رہا رئیسا؟ جی. جیسے ہم نے کہا یا زیدو, تو یا زیدو زید کیا ہے؟ مفرد ہے اور معرفہ ہے. جی. تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الضم. صحیح ہے, مبنی علی الضم, اس پہ پیشی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا. جی. او یا رجلو, رجل نکرہ ہے کہ معرفہ؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے, لیکن یہ نکرہ مقصودہ ہے. کسی ایک آدمی کو جب ہم آواز دے رہے ہیں, اس کا مطلب وہ مخصوص ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی. اسی لیے اس کو بولا جا رہا ہے نکرہ مقصودہ. مقصودہ. کہہ رہے ہیں یا رجلو, یا اس کا تسنیہ لے آئیے مولانا, یا رجالو, و یا مسلماتو. مسلماتو تو جمع ہے. جی. دیکھیے مسلمات نہیں آیا, رجال نہیں آیا, کیا آیا؟ رجال. مسلماتو مبنی علی الفتح, ایک تسنیہ بھی دے دیا, ایک جمع بھی, تاکہ عباس کو بتایا جا سکے کہ مفرد سے مراد یہ بس سمجھیے گا کہ تسنیہ جمع نہ ہو, مفرد ہو جو مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو. واضح؟ جی. جی ہاں. جیسے مولانا دیکھیے یا زیدو, یہ کس کی مثال ہو گئی؟ مفرد معرفہ کی. یا رجلو کس کی مثال ہو گئی؟ نکرہ مقصودہ کی. یا رجالو بھی نکرہ مقصودہ, یا مسلماتو بھی نکرہ مقصودہ. ٹھیک ہے. والالف نحو یا زیدان. اب دیکھیں مولانا, الف پہ یہ مرفوع ہے کس سے؟ کیوں مرفوع ہے الف سے؟ کیونکہ یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کس سے مرفوع ہوتا ہے؟ الف سے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم آپ کو؟ رئیسہ جی جانتی ہاں. ہیں تثنیہ کا اعراب؟ جی. تثنیہ مرفوع ہوتا ہے کس سے؟ الف سے. الف سے. منصوب و مجرور ہوتا ہے یا. یا. تو رجالو کس کی جمع ہے مولانا؟ جمع تکسیر ہے, مذکر کی. صحیح ہے. رجل کی. مسلمات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. دونوں مبنی علی الضم ہو گئے. زیدانی کس پہ مبنی ہوگا؟ الف پر, کیونکہ تثنیہ مرفوع ہوتا ہے کس سے؟ الف سے. الف سے. والواو, اور واو پہ بھی ہوگا مولانا مبنی. کیوں؟ جیسے یا زیدون جمع مذکر سالم ہے نا, جی. تو زیدون مرفوع ہے, مبنی ہے. کس پہ مبنی ہے؟ واو پر. مبنی علی
واو کہیں گے، کیونکہ مرفوع ہی کس سے ہوتا ہے یہ جمع مذکر سالم؟ واو سے۔ وَإِلَّا، اب یہاں سے الگ کر دیا مولانا، ان دو کا اعراب تو یہی ہوگا نا، مبنی علی الضم۔ وَإِلَّا، ورنہ، يُنصَبُ، ورنہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ جیسے یا عبد اللہ، یا عبد اللہ کس کی مثال ہے؟ مضاف کی، اس کی مثال ہے مضاف کی۔ مضاف وَيَا ضَاحِكًا وَجْهُهُ، یہ کس کی مثال ہے؟ شبہ مضاف کی۔ اس کو شبہ مضاف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حقیقت میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ وجہ پہ جو ضمہ آ رہا ہے، جو رفع آ رہا ہے، کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ ضاحکن کی وجہ سے۔ چونکہ ضاحک کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل عمل فعل کرتا ہے، وجہ کو رفع دینے والا کون ہے؟ ضاحکن ہے۔ واضح؟ تو اس طرح کے اگر کچھ ہوتے ہیں جو حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ نہ ہو، لیکن جو اس کے بعد کلمہ آ رہا ہے اس پر اس کا کیا ہو؟ یہ عامل ہو، کیا ہو؟ عامل ہو، تو اس کو بولا جائے گا شبہ مضاف۔ ہاں، یعنی یا ضاحک وجہہ، اگر وجہ کو یہاں سے مائنس کرتے ہیں تو اس کا بات مکمل نہیں ہوگی، چونکہ معنی کو پورا کر رہا ہے۔ تو تو یہ ہو گئی شبہ مضاف کی۔ وَيَا مَحْمُودًا فِعْلُهُ، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ اب یہاں پہ فعلوں کا اعراب کیا ہوگا، کوئی بتائے گا؟ یہ جناب نائب مرفوع فاعل، نائب فاعل۔ کیوں؟ کیونکہ محمود کیا ہے؟ مفعول ہے، صحیح ہے؟ تو مفعول کس فعل کا عمل کرے گا؟ فعل مجہول کا۔ سمجھیے سبھی کا؟ جیسے ضاحکن کس میں فاعل ہے، سمجھیے بات کو، یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں فاعل عمل فعل کرے گا، اور وجہ فاعل ہو جائے گا اس کا، چونکہ اس نے اس کو رفع دیا ہے۔ لیکن یا محمودن فعلہ میں فعل کیا ہے؟ نائب فاعل، چونکہ محمود مفعول کے وزن پہ ہے، تو یہ عمل کیا کرے گا؟ فعل مجہول کا عمل کرے گا۔ سمجھی سبھی کا؟ تو بورڈ کا سہارا لیں، بولیے آر یو دیئر؟ جی رئیسہ، بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ چلیے دیکھیے، وَيَا طَالِعًا جَبَلًا، یا طالعًا جبلًا، ہے یا طالعًا جبلًا کیا ہے؟ شبہ مضاف۔ وَيَا نَاصِرًا لِدِينِ اللَّهِ، وَيَا نَاصِرًا لِدِينِ اللَّهِ، صحیح ہے؟ یا مسافرًا اليوم، وَيَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا، صحیح ہے؟ 33 آدمی۔ بقول العامہ یا رجلا خذ بیدی، یہ نکرہ غیر مقصودہ ہو گیا، یا ثلاثة وثلاثین رجلا، یا ناصرا لدین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت مدد کرنے کرنے والے۔ والے۔ تو یہاں پہ سب میں منادہ کیا ہو رہا ہے؟ منصوب۔ تو اعراب کے اعتبار سے منادہ کے کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، لیکن منادہ دو۔ اس میں کتنا ہے؟ 5۔ صحیح ہے؟ جن کا اعراب دو ہی ہے۔ تتمہ دیکھ لیے مولانا، ان المستغاث یخفض بلام الاستغاثہ، کہ جب استغاثہ کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی استغاثہ یخفض بلام الاستغاثہ، اسے مجرور کر دیا جاتا ہے لام استغاثہ سے۔ یخفض یعنی مجرور کرنا، خفض کہتے ہیں حرف جر کو۔ ان المستغاث یخفض بلام الاستغاثہ، صحیح ہے کہ مستغاث جس سے استغاثہ کیا جا رہا ہے اسے لام استغاثہ سے کیا کریں گے؟ جر دے دیں گے۔ جیسے یا لزیدن، کیا کہیں گے؟
یا لا زید ويفتح لإلحاق ألفها وبدونها السكت وصلا أو معها وقفا، جیسے یا زیدہ، الفہا یعنی الف الاستغاثہ ہے مولانا. الف الاستغاثہ دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے مسائل میں بہت سنا، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، تو یہ استغاثہ ہوتا ہے جو انسان مصیبت کے وقت میں انجام دیتا ہے. تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یا لا زیدن، یا تو لام استغاثہ لے کر آئیے یا الف استغاثہ لائیے. الف استغاثہ لائیں گے تو دو آپشن ہیں، یا تو ملائیں گے اس کے ساتھ ہا ملا دیجئے، اور یا وقف کریں گے تو کیا کریں گے، صرف یا زیدہ، یا زیدہ اور یا زیدہ، دونوں کام آپ کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ یفتح ہو، تب کیا ہو جائے گا، مفتوح مولانا. یا زیدہ میں زید پہ کیا آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. السلام علیکم. حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہہ رہی ہیں، ثم انما يراد نداؤه ان كان معرفا باللام، کہ جس کا کیا کر رہے ہیں مولانا، جس کو اگر ہم ندا دے رہے ہیں اگر وہ معرفہ ہو الف لام کے ساتھ تو کیا بولیں گے، یا ایھا رجل، ایھا لا دیں گے، یا مرأہ رہے گا المرأۃ تو یا ایتھا، ہے نا. قرآن میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ. ویستثنی من ذلک، کہا اس حکم سے مستثنا ایھا کا اضافہ نہیں کریں گے، ایتھا کا اضافہ نہیں کریں گے، لفظ اللہ کے ساتھ کیا کہا جائے گا، یا اللہ. اور کبھی کبھی حذف کر دیا جائے گا حرف ندا کو اور اس کے بدلے میں لا دیا جائے گا اس کے آخر میں کیا مولانا، میم مشددہ، فیقال اللہم. کیا کہہ رہی تھی آپ رئیسہ، ایوہا مطلب قبل آنا ہے. اب یہاں یا الرجلو بھی تو صحیح تھا نا. ابھی تک جو آپ نے پڑھا ذرا سا غور کر لیجئے، ذرا سا غور کر لیجئے. ابھی تک جو آپ نے مثال اوپر پڑھی تھی، یا رجلو پڑھا تھا یا زیدو پڑھا تھا، جی یا رجلو یا زیدو. لیکن جب اس میں جی الف لام آ جائے گا الرجلو، اب اس کو اگر ندا دینا ہے تو آپ کو یا کے ساتھ ایھا کہنا. یا ایھا الرجل، یا ایھا الرجل کا اس سے لفظ اللہ کو مستثنا کر دیا گیا. اس میں اضافہ یہ بھی الف لام ہے، لفظ اصل لفظ الہ ہے جی، اس کو بھی مستثنا کیا گیا ہے. کیوں مستثنا کیا گیا ہے، کیونکہ لفظ جلالہ ہے. تو یہ عام حکم اس کے لیے نہیں لائیں گے، اس میں ہم لگا دیں گے ایھا کہیں گے جب اس پہ معرفہ رہے گا. لیکن اللہ کو مستثنا یا اللہ کہا جائے گا. کہا یا اللہ میں سے کبھی کبھی یا حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آخر میں میم مشددہ لا دیتے ہیں، تشدید کے ساتھ میم لا دیتے ہیں اور بولتے ہیں اللہم. بہت سی آپ نے زیارتوں میں پڑھا ہوگا، صحیح ہے، آیت قرآنی میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، دعاؤں میں آیا ہے، اللہم ارزقنی توفیق الطاعات وبعد المعصیت. اللہم یعنی اصل کیا ہے وہ، یا اللہ. حرف ندا وہاں سے حذف ہے، اس کے بدلے میں میم مشددہ لایا گیا ہے. یعنی معرفہ کی وجہ سے ایھا آ رہا ہے. جی 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 جی، معرفہ جی ہونے کی وجہ سے ایھا آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین.